The period of waiting had come to a close. His heart was overflowing with profound compassion for humanity. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. The moment had arrived when he was to be bestowed with Nabuwwat. One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Gabriel came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. Mr. Alex کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی ہے اور اب ہم 5ویں پیسج کی جانب بڑھتے ہیں. The period of waiting had come to a close. کہ انتظار کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. انتظار اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فارمل سکولز میں نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک پراپر سسٹمیٹک طریقے سے کی ہے. تو اس لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 30-40 سال تک جو اسلامک پریچنگ ہے وہ اس انداز میں کھل کر نہیں کی بلکہ اب جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ناؤ وی ریڈ کہ واٹ از نیکسٹ. ہز ہارٹ واز اوور فلوئنگ. آپ کا دل جو ہے وہ بھرپور تھا کس چیز سے؟ ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی. کہ اس میں جذبات تھے بہت زیادہ اور وہ ہیومینٹی یعنی کہ انسانیت کی خاطر جذبات سے بھرپور دل تھا آپ کا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش تھی، شدید ترین خواہش تھی کہ تمام تر غلط جو اعتقاد تھے لوگوں کے اور غلط عقیدے تھے ان کو ختم کیا جا سکے. سوشل ایولز، معاشرے میں پائی جانے والی تمام تر برائیاں جو خاص طور پہ عرب معاشرے میں تھی ان کو ختم کیا جا سکے. کروئلٹی اینڈ انجسٹس، ظلم اور ناانصافی کا جو نظام ہے اس کے خلاف اپنے قدم مضبوط کیے جائیں اور اس کے خلاف جو ہے اپنی کوششیں شروع کی جائیں. The moment had arrived. وہ لمحہ آن پہنچا تھا. When he was to be bestowed with نبوت. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. One day, ایک دن when he was in the cave of Hira. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے غار ہرا میں. حضرت جبرائیل جس کو انہوں نے بریکٹس کے اندر گیبریل لکھا ہے. گیبریل بیسیکلی جبرائیل کی انگلش فارم ہے. وہ آئے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed him the following message of Allah Almighty. اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. It is read in Arabic. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ ریڈ ان دا نیم آف اللہ. پڑھیے اللہ تعالیٰ کے نام سے. دائی لارڈ جو آپ کا رب ہے. ہو کریٹڈ اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مین انسان کو فرام اے کلاٹ آف کنجیلڈ بلڈ جمے ہوئے خون کے حصے سے. ریڈ اینڈ دائی لارڈ از موسٹ باؤنٹیفل. پڑھیے کہ آپ کا رب نعمتوں سے بھرپور ہے. آپ کے پاس آپ کے رب کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں. Who taught the use of pen. جس نے انسان کو قلم کا استعمال کرنا سکھایا. And taught the man which he knew not. اور انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جس کو انسان کبھی بھی نہیں جانتا تھا. The revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun, and the Rasul, peace be upon him, had arisen to proclaim the oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. Thank you, Mr. Alex, کہ آپ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ریڈنگ میں. چھٹا پیرا جو ہے اس کو ہم سٹارٹ لینے جا رہے ہیں اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے سیویئر آف مین کائنڈ یعنی انسانیت کا نجات دہندہ. پروفٹ پیس بی اپون ہم. The revelation of divine message which continued for next 23 years had begun. کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے وہ 23 سال تک اس کا سلسلہ جاری رہنے والا تھا جو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے.
اور اس کی شروعات ہوئی ہے غار حرا سے، جب پروفٹ پیس بی اپون ہم کی ایج 40 برس ہے، اور یہ نیکسٹ 23 ایئرس کنٹینیوسلی ان کے ساتھ رہنے والا ہے. And the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچار کیا جائے. توحید، اور اس نے بریکٹ میں اس کا نام لکھ دیا ہے، oneness of Allah، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، توحید. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کا ایک ہونا، انسانیت کا ایک پیج پر اکٹھے ہونا. غریب امیر کا فرق جو ہے اس کو مٹانا، ہر طرح سے رنگ، نسل اور ذات پات کی بنیاد پہ سب انسانوں کو تفرقہ ڈالنے کی بجائے ان کو اکٹھا کرنا. His mission was to destroy the nexus of superstition. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہ عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گروہ کا خاتمہ کر دیں جس میں ہے سپرسٹیشن، یعنی کہ انسان کے ضعیف الاعتقادی، اگنورنس، جہالت، اینڈ ڈس بلیف، اور اس کے علاوہ جو غلط عقائد پہ انسان چل پڑا ہے، بے ایمانی یعنی کہ ایمان کا نہ ہونا. سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا ایک نیا اور صاف ستھرا نظریہ انسانوں کے سامنے پیش کر دیا. اینڈ لیٹ مین کائنڈ ٹو دا لائٹ آف فیتھ، اور انسانیت کو لے کر آئے ہیں روشنی کی طرف جو ایمان کی روشنی ہے، اینڈ ڈیوائن بلس، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی طرف لے کے آئے. سو وی موو ٹو مسٹر ایلیکس کہ وہ نیکسٹ پیسیج ہمیں ریڈ کر کے سنائیں. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul, peace be upon him, and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's Kundun-carrying uncle, Abu Talib. They told him to restrain the Rasul, peace be upon him, from preaching Allah Almighty's message, or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew, and explained to him the situation. The Rasul, peace be upon him, responded with these memorable words, "My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth, or perish in the attempt." یہ پیسج جو آپ کو بھی پڑھ کے سنایا، یہ مسٹر ایلیکس نے آپ کے یونٹ کا 7th چیپٹر ریڈ آؤٹ کیا ہے. اینڈ لیٹ us begin its explanation and translation. Since the belief was threatening the dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul, peace be upon him, and his followers. کہ اب کفار مکہ جو تھے ان کے اوپر ایک خاص قسم کا دباؤ آ چکا تھا، اور ان کو اپنا عروج جو ہے، جو سوسائٹی میں ان کو ملا ہوا تھا، وہ اب ضائع ہوتا نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو خطرات محسوس ہوتے تھے. اور ان کفار مکہ نے، پیگن عرب یعنی کہ عرب کے کفار نے دباؤ بڑھانا شروع کیا ہے، نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، بلکہ ان کے پیروکار جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، ان کا خاندان تھا، ان کے اوپر انہوں نے پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کیا ہے. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو مقصد ہے اس سے دور ہٹ جائیں، اور بت پرستی کا جو شعبہ ہے اس کو اختیار کریں، اور ان کے جو ٹریڈیشنز ہیں اس کی طرف چلے جائیں. On one occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب انہوں نے ایک وفد کو تیار کر کے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، جن کا نام حضرت ابو طالب تھا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message. اور ان کو ان وفد والوں نے یہ بات بتائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنی تبلیغ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے یا پیغام ہے اس کو پہنچانے سے دور رہیں.
اور فیس دیئر اینیمیٹی، اور اگر وہ ایسا کام نہیں کرتے تو اس صورت میں وہ ان کی دشمنی اور ان کی عداوت جو ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ فائنڈنگ himself in a dilemma، ڈائلیما ایک مشکل ترین صورتحال ہوتی ہے جس میں انسان پھنس جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ ایک مشکل دور تھا۔ He sent آپ کے چچا کے اوپر بیسیکلی یہ ایک مشکل دور تھا۔ He sent for his nephew، اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا، and explained him the situation، اور انہیں وضاحت کی تمام تر صورتحال کی۔ The رسول answered with these memorable words، اور اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ ان کو سنائے ہیں وہ زندگی بھر یاد رکھے جائیں گے، ان کو سنہری الفاظ میں لکھا جانا چاہیے۔ My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، if they put sun in my right hand and moon in my left، کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج بھی رکھ دیتے ہیں، even then I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah، تو اس صورت میں بھی میں اپنا پرچار جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار ہے اس کو ختم نہیں کروں گا۔ I shall set up the true faith upon earth and or perish in the attempt، میں یا تو دنیا پہ ایک درست عقیدہ یا درست ایمان جو ہے اس کو پھیلا دوں گا، یا اس کو پھیلاتے پھیلاتے اپنی جان پیش کر دوں گا۔